دین اسلام ہماری قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور، اصول اور طریقہ عطا فرمایا ہے، اس سے بہتر طریقہ دنیا کی کوئی قوم پیش کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے آداب سکھلائے ہیں، آپ نے تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلتے وقت ہمیں 2 دعائیں سکھلائی ہیں۔ جب انسان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے رکھے۔ جب انسان نے جوتے سے پاؤں نکالنا ہے تو اس وقت بایاں پاؤں پہلے نکالے۔ مسجد میں قدم رکھنا ہے تو دایاں قدم پہلے رکھے۔ اب ادھر سے مسجد کے مین دروازے کے پاس جوتے نکال کے فوراً مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، تو جب پہلے بایاں قدم نکالیں گے تو فوراً وہ مسجد کے اندر چلا جائے گا۔ تو بایاں پاؤں اپنے جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں، دایاں پاؤں نکال کے مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تاکہ دونوں سنتوں کے اوپر عمل ہو جائے۔ بعض مرتبہ جوتے اٹھا کے سٹینڈ میں رکھنے ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پکڑنے کا بھی سنت طریقہ بتلایا ہے۔ شمائل کبریٰ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور 7 والی انگلی سے جوتا پکڑ کر سٹینڈ کے اندر، الماری کے اندر رکھ دیا جائے، تو اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ جب انسان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو دعا ہمیں یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن یہ دعا ادھوری ہے۔ مستقل مکمل دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوبارہ سن لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مکمل دعا مسجد کے اندر داخل ہونے کی ہے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ دعا بھی ادھوری ہے، مکمل دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب مسجد کے اندر ہم داخل ہوئے تو ہم نے دعا مانگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو رحمت کی دعا مانگی، مسجد سے باہر نکلے تو فضل کی دعا مانگی۔ کیا رحمت اور فضل کے اندر فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ رحمت اور فضل کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، رحمتوں کی دعا کرتا ہے، تو رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ دینی اعتبار سے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ دینی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے، کیونکہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کروں گا، مسجد میں جا کے قرآن کی تلاوت کروں گا، مسجد میں جا کے ذکر و اذکار کروں گا، تو یہ ساری کی ساری عبادات رحمت کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت مانگنے کی وجہ سے بندے کو دینی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بندے کو عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں، تلاوت قرآن کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ تسبیحات کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ گناہوں کے اوپر توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ خرچ کرنے کا جذبہ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، اللہ بندے کو نیک اعمال کا جذبہ، ہمت اور شوق، نیت بندے کو عطا
فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ جہاں مسجد کی چار دیواری کے اندر یہ ساری دینی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ دعا کی برکت سے بازار، دفتر، گھر کے اندر، دنیا کے ماحول کے اندر یہ دینی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے تو اس وقت کس کی دعا مانگی؟ فضل کی دعا مانگی۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں فضل کا سوال کرتا ہے تو اس کا معنی کہ اللہ مجھے دنیاوی نعمتیں عطا فرما دے۔ ہمارا دین اسلام کتنا اچھا ہے، ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد کے اندر آ کے دینی نعمتیں مانگی، مسجد سے باہر نکلے اللہ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہوں ظہر تک، اللہ میں نے بازار کے اندر، دفتر کے اندر، فلاں جگہ مارکیٹ میں، زراعت کے اندر، صنعت و حرفت کے اندر، فیکٹری کے اندر کام کرنا ہے، اللہ رزق چاہیے تو میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا مسجد سے نکل رہا ہے تو میرا فضل مانگ۔ تو فضل کا معنی کہ اللہ مجھے دنیاوی نعمتیں عطا فرما دے، اللہ مجھے اچھا روزگار مل جائے، اللہ اچھی گاڑی مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، اللہ مجھے تمام تر دنیاوی نعمتیں ہیں وہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ کپڑا ہے، مکان ہے، وہ گاڑی ہے، وہ سواری، جو کچھ بھی ہے، اللہ بندے کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا سکھائی گئی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر جمعہ کے حوالے سے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو، جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ قرآن کے اندر حکم دے رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، اور جس بندے کی زندگی کے اندر مسنون دعا ہوگی وہ تو ہر نماز کے بعد مسجد سے نکلتے وقت یہی دعا کرے گا، اللہ اپنا فضل مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی مسجد سے نکلتے وقت یہی دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا فضل عطا فرما دے۔ تو جو بندہ اللہ کے فضل کی دعا مانگ کے جائے گا، اللہ رزق کے حوالے سے بندے کو پریشان نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک بات سمجھ لیں کہ دکان کے اوپر جب دکاندار جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اس بندے کے پاس گاہک ضرور بھیجتے ہیں۔ یہ گاہک دکان کے اوپر کیوں آتے ہیں؟ چونکہ اس بندے نے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کا فضل مانگا تھا، دکان اس کی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے بندے کی دکان کے اوپر گاہکوں کا سلسلہ جاری فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ نے دنیاوی نعمتوں کو، رزق کو، کام کاروبار کو فضل کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے میرے بندے تم دعا مانگو، اللہم انی اسألوک من رزقک، اللہ میں آپ سے اپنے رزق کا سوال کرتا ہوں، لیکن رزق کا لفظ نہیں سکھایا گیا، فضل کا لفظ سکھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ کے گاہک کا انتظار کرتا ہے، وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو زمین کے اندر بیج ڈالنے کے بعد وہاں پانی لگاتا ہے، ہل چلاتا ہے، سپرے کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ساری مشقتیں وہ کسان برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح فیکٹری چلانے والا ملازمین کا جہاں سلسلہ جاری رکھتا ہے وہاں پہ خود بھی مشقت اٹھاتا ہے۔ تو یہ تمام جو سلاسل ہے، تمام جو سلسلہ ہے، بندہ آخر کے وقت یوں کہتا ہے کہ یہ تو میری محنت کی اور کمائی کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے محنت کی ہے تو مجھے اتنی پرافٹ مل گئی، میں نے محنت کی تو اتنا رزق مل گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھا دیا کہ میرے بندو تمہیں جو کچھ بھی ملے گا وہ اللہ کے فضل ہی سے ملے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ تجھے اپنا فضل عطا کر دے، تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، دنیاوی پریشانیوں کے حل کے لیے رزق کے حوالے سے مختصر دعا بتلا دی، تاکہ میرا یہ امتی دعا پڑھے گا اسے رزق کے حوالے سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی، میرا امتی مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا رزق کی تنگیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، میرا امتی مسجد سے نکلتے وقت دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غربت کے اندر
مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ میرا امتی مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ میرا امتی مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، قرضوں سے محفوظ ہو جائے گا، مرضوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرا امتی مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تنگ دستی سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو دعاؤں کے اندر اتنی تاثیر اور افادیت ہے تو باقی دعاؤں کے اندر کتنے اثرات ہوں گے۔ تو بندے کا جی چاہتا ہے، ایک شوق بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد ہر کام سے پہلے نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھوں گا، مجھے یہ فائدہ ملے گا، وہ فائدہ ملے گا، یہ برکات نصیب ہوں گی۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے جتنی پہلے مسنون دعائیں آپ کو بتائی ہیں، کل بیت الخلاء کے حوالے سے بتائی، اس سے پچھلے دن کھانے کے حوالے سے بتائی، کھانا سامنے آ جائے تو اس وقت کیا پڑھنا، تو ہر دعا کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد یہ آسان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں دعا یاد نہیں ہوتی، بھئی جب تک یاد نہیں کریں گے تو یاد ہوگی؟ نمبر یاد ہوتا نہیں ہوتا جی، اور کسی تو پرچیوں کے نمبر بھی اچھی طرح یاد ہوتے ہیں، سٹے کے نمبر بھی یاد ہوتے ہیں۔ جسے دعا کے الفاظ یاد نہیں ہوتے اسے پرچیوں کے نمبر اچھی طرح یاد ہوتے ہیں۔ جسے مسنون دعاؤں کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو سٹے کے نمبر، سٹا جانتے نہیں جانتے، سٹا کہتے ہیں کہ سٹا کہتے ہیں، لگتا ہے سٹے کو نہیں جانتے آپ، یہ جوا کھیلتے ہیں، سٹا کہا جاتا ہے، سٹا، تو یہ سٹے کے نمبر اسے اچھی طرح یاد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مسنون دعاؤں کے الفاظ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب بندہ یاد کرتا ہے تو بندے کو یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔